سے زیادہ قرآن کریم کی اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے. 2 نعمتوں کو قرآن نے بڑے عجیب انداز میں بیان کیا. فرمایا لوگوں یہ جو دودھ ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. ہم گوبر کے اندر سے، خون کے اندر سے، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کس کے اندر سے؟ گندگی اور گوبر کے اندر سے نکال کر ایک مشروب ایسا پلاتے ہیں سائغا للشاربين. اس کا اردو میں کیا ترجمہ کیا جائے؟ اردو کا کوئی لفظ نہیں ہے کہ پینے والے کو مزہ آ جاتا ہے، اس کے جسم کا رواں تازہ ہو جاتا ہے. یہ اتنا اعلیٰ ترین دودھ ہم گوبر سے، خون کے اندر سے نکال کے تمہیں پلا رہے ہیں جناب، تم اس کی مثال لا نہیں سکتے ہو. اس کی مثال لا نہیں سکتے ہو. وہ امام شافعی فرمایا کرتے تھے نا، اس اللہ کی کیا شان ہے. جانوروں کا دنیا کی اعلیٰ ترین غذائیں جو ہیں وہ اپنی مخلوق کی قے اور پیشاب ہے، جس کا آگے ذکر آ رہا ہے. شہد جو ہے ہر بندے کو کہہ دے یار یہ خالی شہد ہے، ہر بندہ لپکتا ہے اس کی طرف. اب یہ شہد کیا ہے؟ یہ مکھی کا پیشاب ہے یا اس کی قے ہے. اس اللہ کی شان دیکھیے، ایک حقیر سی مخلوق کی قے اور پیشاب کو کتنا اعلیٰ بنا دیا. اور بھائی دنیا میں ریشم کو اعلیٰ سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ بھی کیا ہے؟ ایک کیڑے کا پیشاب ہے یا اس کی قے ہے. تو قرآن کریم ارشاد فرمانا جناب یہ جو خالص دودھ ہے جس کے پیچھے نعرے لگاتے ہو، بھاگتے ہو، اللہ جل جلالہ نے گوبر اور خون کے اندر سے تمہیں ایسا نفیس مشروب نکال دیا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی کھانا کھاتے تو ساتھ یہ بھی فرماتے کہ اے اللہ ہمیں اس سے اعلیٰ عطا فرما، اے اللہ ہمیں اس سے. لیکن جب دودھ پیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہم بارک لنا فیہ وزدنا، اے اللہ اس میں برکت دے دے اور ہمیں اور دودھ عطا فرما. اور علماء نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ ہر غذا کو کھا کے حضور نے فرمایا اس سے اعلیٰ عطا فرمائیے، لیکن دودھ پر نہیں کہا اس سے اعلیٰ، چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اس دنیا میں جتنی غذائیں پیدا کی ہیں دودھ سے بڑھ کر کوئی غذا نہیں ہے. اور بھائی دوسرا قرآن کریم نے دوسری نعمت کا بھی ذکر کیا کہ ہم شہد کی مکھی کے پیٹ سے تمہارے لیے ایسا مشروب نکالتے ہیں جس میں ہم نے تمہارے لیے شفا بھی رکھی ہے. کیا رکھی ہے؟ لیکن قرآن کریم نے شہد کی مکھی کا ذکر اس انداز سے کیا ہے کہ کسی اور مخلوق کا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. قرآن کہہ رہا ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها. کیونکہ یہ جو شہد کی مکھی ہے یہ اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے. کیا؟ اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے. شہد کیسے بساتے ہیں بھائی؟ ذرا سننا میری بات. شہد کیسے بساتے ہیں؟ اس وقت پوری دنیا میں بہت زیادہ اس پر کوشش ہو رہی ہے کہ سوسائٹیوں کو کیسے وجود میں لایا جائے، اس کے کیا لوازمات ہیں، کیا ضروریات ہیں. یورپ نے تو ہمارے یہاں بھی یہ پابندی ہے کہ اپنی مرضی سے کوئی مکان بنا نہیں سکتے. اس لیے بڑے بڑے علامہ ابن خلدون کو عمرانیات کا سب سے بڑا عالم مانا گیا کہ انسانی آبادی کو کس طرح ترتیب دیا جائے. علامہ ابن خلدون کو اس میدان کا سب سے بڑا عالم مانا گیا. اور آج بھی بڑی دنیا کی اعلیٰ ترین قیمتی ترین ڈگریاں اس پر ہیں کہ شہر کو آباد کیسے کرتے ہیں. اتنی ترقی کرنے کے باوجود قیامت تک یہ جو انسان ہے یہ شہد کی مکھی جس طرح کا شہر آباد کرتی ہے یہ اس سے آگے نہیں نکل سکتی. علماء نے ایسی ایسی تفصیلات لکھی ہیں کہ ایک مجلس میں اب یہ جو شہد کی مکھیاں ہیں یہ جب اپنا چھتا بناتے ہیں نا یہ ایسا ملک اور شہر آباد کرتی ہیں کہ انسان ایسا شہر بنا نہیں سکتا. مسدس ان کے گھروں کے خانوں کو دیکھو، دنیا کے انجینئر حیران ہے کہ پورے چھتا میں ایک خانے میں ایک بار تو کیا ایک چھوٹی سی چھوٹی پیمائش کے اعتبار سے بھی فرق نہیں ہوتا، سارے خانے یکساں ہوتے ہیں اور مسدس بناتے ہیں.
6 कोने पर लाते हैं। मुसद्दस ऐसा है कि उकलेदिस की जितनी भी शक्लें हैं, जितनी उन शक्लों को जब किसी चीज को तकसीम किया जाए तो कुछ ना कुछ जगह जाए जाती है, बचती है। मुसद्दस उकलेदिस की ऐसी शक्ल है कि इसमें कोई जगह जाए नहीं जाती। शहद की मक्खियां उसके मुताबिक बनाएंगी। और आप गौर करके देख लीजिए, इनके छत्ते पर बाल के बराबर भी जगह जाए नहीं करती। और डिसिप्लिन इनमें ऐसा, इनमें बादशाह भी होती है, काबीना भी होते हैं, वुज़रा भी होते हैं, और निजाम इतना आला होता है, अपनी मर्जी से सफर नहीं कर सकते। और इनके अंदर एक पूरा निजाम है, इनमें डॉक्टर आला तरीन है। और जब भी कोई मक्खी शहद वो रस लेकर आती है तो इनकी लिबासियां पहले उसको चेक करती हैं, बगैर चेकिंग के शहद बन नहीं सकता है। और कुछ जो होती हैं वो बच्चों को पालती हैं, कुछ अंडों का ख्याल करती हैं, कुछ शहद बनाती हैं, और कुछ निजाम को चलाती हैं। और साहिब हयातुल हैवान ने लिखा है, अल्लाह ने ऐसा अजीब निजाम इनमें रखा है। कुछ मक्खियां ऐसी हैं कि उनके पास वायरस का और ऐसा शुआओं का ऐसा जदीद निजाम है। इंसान तो अब जाकर कह रहा ना मैंने मोबाइल बना लिया है। जनाब, इन्होंने तो मोबाइल सदियों से बना लिया था शहद की मक्खियों ने। कुछ शहद की मक्खियां ऐसी हैं, उनके पास मुवासलाती निजाम वो चलाती है, मुवासलाती निजाम वो चलाती है। जितनी शहद की मक्खियां इधर उधर जाती हैं शहद लेने, अगर वो कहीं रास्ता भूल जाए तो वो अपना रेडार ऑन करती हैं और उसको चलाती हैं। और ये जो शहद की मक्खियों के छत्ते के ऊपर जो मुवासलाती दफ्तर है, फौरन इससे रास्ता होता है, ये उसको रास्ता बताती हैं और फौरन उस जगह तक पहुंच जाती है, फौरन उस जगह तक पहुंच जाती हैं। मिजाज में इतनी निफासत, मिजाज में इतनी निफासत, कहीं किसी चीज की खुशबू आला ना हो। आप शहद की मक्खी को देखेंगे कि ये कभी भी किसी ऐसे फल पर नहीं बैठती जिसका जायका बदल गया हो। डॉक्टरों को पता चले या ना चले, इनके अंदर का डॉक्टर इतना माहिर है, उसको पता है कि इस फूल की खुशबू क्या है, इसकी तासीर क्या है। अल्लाह ने ऐसा निजाम, इसने कुरान शहद की मक्खी का जिक्र